اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے ظاہر سے متعلق احکام کے ساتھ ساتھ باطن کی اچھی بری کیفیات کو نہ صرف خوب واضح فرمایا بلکہ اس کے نتائج بھی بیان فرمائے ہیں۔ انہی باطنی کیفیات میں سے رحم اور بے رحمی بھی ہے، جس کا اثر انسان کی داخلی اور خارجی زندگی میں نظر آتا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک کا موضوع رحم کی اہمیت اور بے رحمی کی مذمت ہے۔ اس مبارک فرمان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے چند مرادی معنی ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، یعنی جس کا شمار رحم کرنے والوں میں نہیں ہوتا، اللہ پاک اس پر رحمت نہیں فرماتا۔ نمبر 2، جو لوگوں پر احسان کر کے رحم نہیں کرتا، رحمان کی جانب سے اسے ثواب نہیں دیا جاتا۔ نمبر 3، جسے دنیا میں رہتے ہوئے رحمت ایمان نصیب نہیں ہوئی، اس پر آخرت میں بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، جو احکام الہی پر عمل کر کے اور گناہوں سے بچ کر خود پر رحم نہیں کھاتا، اس پر اللہ پاک بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ نمبر 5، پہلی رحمت سے اعمال اور دوسری رحمت سے جزا و ثواب مراد ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ نیک عمل کرنے والے کو ہی ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 6، پہلی رحمت سے صدقہ اور دوسری رحمت سے بلا مراد ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ صدقہ دینے والا ہی بلا سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رحمت مصطفیٰ ہی کی بدولت ہم تک اسلام پہنچا، کیونکہ صحبت مصطفیٰ کی بدولت رحمت مصطفیٰ کا بھرپور فیضان صحابہ اکرام کو ملا۔ اللہ کریم نے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور آپس میں نرم دل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرنے لگو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست پر رحم کرنا مراد نہیں بلکہ عام رحم دلی مراد ہے۔ صحابہ اکرام کے ذریعے رحم دلی، شفقت و نرمی اور فضل و احسان کی صورت میں ڈل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچی اور اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی۔ یاد رکھیے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے پر رحم دلی کا وصف ہی ابھرتا ہے۔ رحم کی بدولت انسان میں دوسرے کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ رحم ہی کے ذریعے انسان غریبوں کی مالی مدد، تباہ حالوں کی داد رسی، پریشان حالوں کی مشکل کشائی کر گزرتا ہے۔ رحم دلی کی بدولت بندہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتی ہو۔ رحم دل انسان کی گفتگو میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اخلاق و کردار کو داغدار کرنے والی برائی سے چھٹکارا پا لیتا ہے، اور ایسا شخص رحمت الہی کا بھی حقدار قرار پاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ رحم کا تعلق صرف انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ پاک کی تمام مخلوق سے ہے، ان میں جانور بھی شامل ہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ گلی محلوں میں بچے اور کئی نوجوان بلی، کتے، گدھے اور دیگر جانوروں کو بلا وجہ مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں چڑیا، کبوتر، طوطے اور دیگر چھوٹی چھوٹی مخلوق کو باندھ کر خوب کھیل تماشا بنایا جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے کام کرنے سے منع کریں۔ اس سلسلے میں مزید 2 روایات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، حشام بن زید بن انس
کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے گھر آیا۔ وہاں کچھ لوگ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش کے چند جوانوں کے پاس سے گزرے۔ وہ لوگ ایک پرندے کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ انہوں نے پرندے والے سے یہ طے کر لیا تھا کہ جس کا تیر نشانہ پر نہیں لگے گا وہ اس کو کچھ دے گا۔ جب ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو شخص کسی جاندار کو ہدف بنائے بلا شبہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔